السلام علیکم۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارغار اور اپنی جان و مال اسلام کی خاطر قربان کرنے والے امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیکچر میں امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت اور زندگی سے متعلق جو باتیں ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو سوالات اور ایم سی کیوز ہیں وہ اس لیکچر میں کور کریں گے۔ یہ ایم سی کیوز آپ کے لیے کسی بھی ایگزام ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، عبداللہ، ابو قحافہ، صدیق۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، عبداللہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تھا ابو الہاشم، عبد الکعبہ، ابو الہاشم، ابو ہریرہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، عبد الکعبہ۔ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ اونٹوں کا باپ، بکریوں کا باپ، بھیڑوں کا باپ یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، اونٹوں کا باپ۔ ابو بکر کو اونٹوں کا باپ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنے ابتدائی دنوں میں اونٹوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اپنے ابتدائی سالوں میں آپ رضی اللہ عنہ اونٹوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اونٹوں کے ذریعے آپ تجارت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اونٹوں کی خرید و فروخت کرتے تھے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، آپ اپنے ابتدائی سالوں میں آپ اونٹوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال اور 3 مہینے چھوٹے تھے، 3 سال اور 3 مہینے چھوٹے تھے، 4 سال اور 3 مہینے چھوٹے تھے، 5 سال اور 3 مہینے چھوٹے تھے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، 2 سال اور 3 ماہ چھوٹے تھے۔ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ کا اصل نام تھا عقیق، عثمان، نعیم، رضوان۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، عثمان۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کا نام سلمہ تھا، جن کا خاندانی نام ام الخیر تھا، ام بکر، ام فاطمہ، ام سلمہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، ام الخیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشترک جد امجد کون تھے؟ مرہ، کلاب، کعب، کعبہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، مرہ۔ 18 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا خاندانی پیشہ اپنایا، تجارت، کپڑے کا کاروبار، درزی یا کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے کپڑے کا کاروبار۔ سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کی حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو لوگوں نے باتیں شروع کرنا کر دیں۔ تو اس واقعہ کی تصدیق بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ کس واقعہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا تھا؟ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں قیام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یار غار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو جس غار میں انہوں نے پناہ لی وہ غار ثور، اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق نے واقعہ معراج کی تصدیق کی یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تو اس واقعہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دی، مدینہ میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے، معرکہ تبوک کے لیے، اے اور بی دونوں؟ تو اس کریکٹ آپشن ہے سی، اے اور بی دونوں۔ اسلام سے پہلے امیر حج کا نام بتائیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے اسلام کے امیر حج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کو جانے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے اس دروازے کے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف کھلتا ہے؟ مسجد اقصیٰ میں، مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، مسجد نبوی میں۔ کس طریقہ کار سے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے؟ مشاورت سے، ووٹ کے ذریعے، بیعت عامہ سے، یا کسی سے نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، بیعت عامہ سے۔ خلافت کا منصب حضرت ابو بکر کو ملنا چاہیے، کن لوگوں نے اس بات پر زور دیا تھا؟ حضرت ابو بکر کی اسلام کے لیے خدمات کے پیش نظر انصار نے یہ نقطہ نظر پیش کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے تھے، اس لیے عربوں کی روایت کے مطابق قریش نے یہ نقطہ نظر پیش کیا۔ اے اور بی دونوں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، اے اور بی دونوں۔ کس نے فرمایا کہ اسلام کی سلامتی کے لیے صرف ایک امیر مسلم ہونا چاہیے اور ان کی خلافت کا اعلان کیا؟ حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟ 571، 572، 573، 574؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، 573 اے ڈی۔ قریش قبیلے کی کس شاخ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا؟ آپشن اے بنو تمیم، بنو ہاشم، بنو اسد، بنو زخرف؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے بنو تمیم سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر مشرف با اسلام ہوئے؟ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے بعد انصاری صحابی جنہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت کی بیعت کی، بشیر ابن سعد، عمر ابن سعد، حسن ابن سعد، حذیفہ ابن سعد؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہ۔ ایک خلیفہ انصار میں سے اور ایک قریش میں سے چننے کا مشورہ دیا تھا؟ حذیفہ ابن سعد، طلحہ ابن سعد، حباب ابن مضر، یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، حباب ابن منظر۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ سبسکرائبر بہت ضروری ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے چناؤ کے وقت کس نے فرمایا کہ اے انصار، تم وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، اب اس کو خراب کرنے والوں میں پہلے نہ ہو؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ حضرت ابو بکر کے چناؤ کے وقت کس انصاری نے کہا کہ اے انصار، اسلام کے لیے ہماری خدمات اللہ کے لیے تمہیں تھی اور ہم اسی سے اس کا صلہ لیں گے؟ بشیر ابن سعد، زبیر ابن طلحہ، انس ابن مالک، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے بشیر ابن سعد۔
کس انصاری صحابی نے اپنی موت تک بھی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر بیعت نہیں کی؟ حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت سعد ابن منظر، حضرت سعد ابن جراح یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، حضرت سعد ابن عبادہ نے۔ خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کس کا نام تجویز کیا تھا؟ حضرت عمر کا، حضرت ابو عبیدہ کا، اے اور بی دونوں، یا نہ اے اور نہ بی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، اے اور بی دونوں۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت عامہ کے 9 دنوں کے بعد، بیعت عامہ کے 22 دنوں کے بعد، بیعت عامہ کے 30 دنوں کے بعد، کبھی بھی بیعت نہیں کی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، بیعت عامہ کے 9 دنوں کے بعد۔ اس لیکچر میں آپ کو اے ٹو زی تمام MCQs حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کی سیرت اور زندگی سے متعلق ملیں گے۔ یہ آپ کے لیے لیکچر انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس لیکچر کو اور اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، کیونکہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے لیکچر کا وہ خلیفہ راشدین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان تبلیغ اسلام کی اجازت مانگی اور ان کو اجازت دے دی گئی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، 39۔ حضرت ابو بکر صدیق نے معرکہ شام کے لیے روانہ ہونے والی فوجوں کا سپہ سالار مقرر کیا؟ حضرت عثمان بن زید، حضرت زید ابن حارث، حضرت ابو طالب، حضرت زید ابن ثابت؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ معرکہ شام کے لیے فوج روانہ کرنے کے بعد کس کے بارے میں حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اسے میری مدد کے لیے چھوڑ جاؤ؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ شام 633 AD میں فتح ہوا، ہجری سال کون سا تھا؟ 12 ہجری، 13 ہجری، 14 ہجری یا 15 ہجری؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے 12 ہجری۔ شام کا بادشاہ کون تھا؟ ہرقل، نجاشی، کیسر، کسریٰ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، ہرقل۔ شام کے بادشاہ ہرقل کا مذہب کیا تھا؟ یہودی تھا، عیسائی تھا، مجوسی تھا یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، عیسائی تھا۔ سب سے پہلے اہم مسئلہ جس کا سامان حضرت ابو بکر کو خلافت کے فوراً بعد ہوا سامنا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے کچھ لوگوں کا انکار، دعویٰ نبوت کی تحریک، اے اور بی دونوں؟ اے اور بی ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، اے اور بی دونوں۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت کے کس سال منکرین زکوٰۃ کا واقعہ پیش آیا؟ 630، 631، 632، 633؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، 632 AD۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قبیلہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا؟ بنو اسد، بنو غطفان، بنو عبس، بنو مرا؟ اے اور بی اور سی دونوں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، بنو اسد، بنو غطفان، بنو عبس اور بنو مرا۔ دعویٰ نبوت کرنے والوں کے خلاف حضرت ابو بکر نے کس نام سے جنگیں لڑیں؟ ردا جنگیں، خونی جنگیں، صائم جنگیں، صلیبی جنگیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے ردا جنگیں۔ تو اس کا آپشن اے آنسر۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور میں اس سے پہلے شخص کا نام بتائیں جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا؟ اسود انسی، طلحہ، شجاع یا کوئی نہیں؟ تو اسود انسی نے، آپشن اے۔ اسود انسی نے اپنا مرکز بنایا شام، مکہ، یمن، مصر؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، یمن۔ اسود انسی کیوں پردے والا نبی کہلاتا تھا؟ کیونکہ وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا، وہ ایک بدصورت انسان تھا اور اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے اپنا چہرہ چھپائے رکھتا تھا۔
وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنا چہرہ چھپائے رکھتا تھا یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، وہ ایک بدصورت انسان تھا اور اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے اپنا چہرہ چھپائے رکھتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ابھرنے والے دوسرے جھوٹے نبی کا نام بتائیں۔ مسلمہ، طلحہ، شجاع، اسود انسی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، مسلمہ۔ اسود انسی کو کس نے قتل کیا؟ قیس ابن عبد الجغوث، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، قیس ابن عبد الجغوث۔ کس کاذب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ اسود انسی، شجاع، طلحہ، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، طلحہ۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں کس کو طلحہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا؟ خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ طلحہ اور حضرت خالد بن ولید کی آمنا سامنا ہوا مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، بزاخہ میں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، بزاخہ میں۔ طلحہ بزاخہ کے میدان جنگ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے پناہ لی مصر میں، یمن میں، شام میں یا عراق میں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، شام میں۔ طلحہ نے مسلمانوں کی کس فتح کے بعد اسلام قبول کیا؟ فتح مصر، فتح ایران، فتح عراق، فتح شام۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، فتح شام۔ طلحہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور جنگ قادسیہ میں حصہ لیا، جنگ نہاوند میں حصہ لیا۔ اے اور بی دونوں یا دونوں، ان میں سے آپشن سی کریکٹ آنسر ہے۔ طلحہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ بنو اسد، بنو ہاشم، بنو انصاری، بنو اوس۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے بنو اسد سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے کاذب مسلمہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو ہاشم سے، بنو اسد سے، بنو حنیفہ سے، بنو حجاز سے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، بنو حنیفہ سے۔ کس کاذب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ میں رہنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے کا اعزاز حاصل کیا تھا؟ شجاع، اسود انسی، طلحہ یا مسلمہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، مسلمہ۔ اس لیکچر میں ان تمام MCQs اور تمام شخصیات کا ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارغار، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں جو شخصیات آئیں، ان کی زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے، جو جنگیں لڑیں، تو ان تمام کے MCQs اس لیکچر میں ہم کور کریں گے۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ مدرجہ ذیل میں سے کون سی باتیں مسلمہ کے بنائے ہوئے دین کا حصہ تھی؟ اس نے روزانہ کی نمازوں کی تعداد کم کر دی تھی، اس نے زکوٰۃ اور روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا تھا، اس نے شراب نوشی اور زنا کو حلال قرار دیا تھا۔ اے، بی اور سی دونوں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی۔ مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا اور پوری عرب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا، جن میں سے ایک حصہ مسلمانوں کے لیے اور دوسرا حصہ عیسائیوں کے لیے مختصر کرنے کو کہا، یہودیوں کے لیے مختص کرنے کو کہا، مسلمہ کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے مختص کرنے کو کہا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، مسلمہ اور اس کے ساتھیوں کے لیے مختص کرنے کو کہا۔ کس کاذب کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹے کا لقب دیا تھا؟ مسلمہ، شجاع، اسود انسی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں کس کو مسلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا؟ یمامہ، حنیف، خالد، اکرمہ بن ابو جاہل۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، اکرمہ بن ابو جاہل۔ مسلمہ کے خلاف مہم جوئی کے لیے حضرت ابو بکر نے اکرمہ کی معاونت کے لیے اور کس کو بھیجا تھا؟ شرجیل ابن حنصہ رضی اللہ عنہ، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، شرجیل ابن حنصہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس وادی کا نام بتائیں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کذاب مسلمہ نے پڑاؤ ڈالا۔ یمامہ، ہرا، کیس، ثقیفہ۔
تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے یمامہ۔ شرجیل اور اکرمہ کی یمامہ میں شکست کے بعد حضرت ابو بکر نے اس نازک صورتحال میں کس کو مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا؟ عبد الرحمن ابن عوف، خالد بن ولید، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ قضاء مسلمہ کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کو خالد ابن ولید کی سپہ سالاری میں فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کو تاریخ میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ خون کی جنگ، موت کے باغ کا میدان جنگ، موت کا میدان جنگ، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی موت کے باغ کا میدان جنگ۔ کس صحابی نے مسلمہ کو قتل کیا اور اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا جو انہوں نے مسلمانوں سے پہلے حضرت حمزہ کو شہید کر کے کیا تھا؟ حضرت وحشی ابن حرب، حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد 20,000، 15,000، 10,000، 18,000۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی 15,000۔ مسلمہ کی فوج کی تعداد 20,000، 30,000، 40,000، 50,000۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی 40,000۔ جنگ یمامہ میں تقریباً 360 مہاجرین شہید ہوئے، تقریباً 300 انصار شہید ہوئے، 60 انصار شہید ہوئے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے تمام۔ جنگ یمامہ میں مسلمہ کے کتنے ہواری مارے گئے؟ 21,000، 20,000، 19,000، 18,000۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے 21,000، آپشن اے اس کا صحیح آنسر ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر نے کس کو اس جنگ کے شہداء کی تدفین کا حکم دیا؟ حضرت زید ابن حارث، حضرت زید ابن ثابت، حضرت زید ابن علی، حضرت زید ابن حذیفہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر کے دور میں کس جنگ کو ذات العیون یا پھر آنکھوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے؟ یمامہ، انبار، بویب، مدائن۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی انبار۔ جنگ انبار کو ذات العیون کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں مخالف فوج کا سپہ سالار اندھا ہو گیا، مسلمانوں نے دشمن کی آنکھوں پر حملہ کیا اور 1,000 آنکھوں کو نقصان دیا۔ کیونکہ اس میں مسلمانوں کے سپہ سالار نابینا ہو گئے یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی مسلمانوں نے دشمنوں کی آنکھوں پر حملہ کیا اور 1,000 آنکھوں کو نقصان دیا۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت کا نام بتائیں۔ حنزہ، ہبہ، سجا، ہندہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی سجا۔ سجا قذاب کس مذہب کو ماننے والی تھی؟ اسلام، یہودیت، مجوسیت، عیسائیت۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے عیسائیت۔ کس مدعی نبوت نے سجا قذاب کو یمامہ آنے کی دعوت دی جس کو وہ قبول کرتے ہوئے یمامہ پہنچی؟ مسلمہ، طلحہ، اسود انسی یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے مسلمہ۔ کس وجہ سے سجا نے جھوٹی نبوت کے اس ڈرامے کو ختم کر دیا؟ کیونکہ وہ مسلمانوں سے جنگ میں ہار گئی تھی، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس نے مسلمہ سے شادی کر لی تھی، کیونکہ وہ ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی کیونکہ اس نے مسلمہ سے شادی کر لی تھی۔ مسلمہ سے شادی کرنے کے کتنے دنوں بعد سجا عراق لوٹ آئی؟ 5 دن، 4 دن، 3 دن، 2 دن۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی 3 دن۔ سجا نے کس مسلم فتح کے بعد اسلام قبول کیا؟ فتح شام، فتح عراق، فتح قسطنطنیہ، فتح یمن۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے فتح عراق۔ کس نے مسلمہ کی مسلمانوں کے مقابلے میں مدد دی تھی؟ اہل عراق، اہل مصر، اہل شام، اہل بحرین۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی اہل بحرین۔ کس نے اہل بحرین کے خلاف جنگ کر کے ان کو شکست دی؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ بحرین نے جنگ میں کن سے مدد لی تھی؟ ایران، عراق، دمشق، حجاز۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے ایران، آپشن اے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں کس علاقے کے زیادہ تر لوگ مرتد ہو گئے؟ ایمان، مہرہ، اے اور بی دونوں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، اے اور بی دونوں، امان اور مہرہ کے۔ خلیج فارس کی سرحد پر واقع ماہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس کی حکمرانی میں تھا؟ ایران، عراق، یمن، مصر؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے، ایران۔ حضرت ابو بکر نے کس صحابی کو مرتدین ایمان کی سرکوبی کے لیے امان بھیجا اور وہ فتح یاب ہوئے؟ اکرمہ ابن ابو جہل، خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کب خضر موت کے علاقے میں ایک بغاوت نے جنم لیا اور کچل دی گئی؟ 631 اے ڈی، 632 اے ڈی، 633 اے ڈی، 33 اے ڈی، 634 اے ڈی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن بی، 632 اے ڈی۔ خضر موت کا کون سا قبیلہ مرتد ہو گیا؟ کانی، بنو اسد، بنو خزرج اور کندی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے بنو اسد، آپشن بی۔ اس کا آپشن ہے کندی، آپشن بی نہیں، اس کا آپشن ڈی آنسر بنتا ہے، کندی۔ کب حضرت ابو بکر نے ایران کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا؟ 633 اے ڈی، 634 اے ڈی، 635، 636؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے۔ ایران کی طرف پیش قدمی کرنے والے سپہ سالار کا نام بتائیں؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے حضرت خالد ابن ولید، آپشن سی۔ ایرانی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ نہان، دکرا، حمزہ، ہرمز؟ تو اس کا آپشن ڈی آنسر ہے۔ کس جگہ ہرمز اور خالد ابن ولید کا آمنا سامنا ہوا؟ حجاز، خضر موت، کاظمہ، حمص؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، کاظمہ میں۔ ایران کے جنگ تاریخ میں کن لفظوں سے یاد کی جاتی ہے؟ ذات السلاسل، ذات الموت، ذات النذیر یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ ذات السلاسل۔ ذات السلاسل سے مراد ہے زنجیروں میں جکڑی ہوئی مقید، رسی سے باندھی ہوئی یا کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے زنجیروں میں جکڑی ہوئی، آپشن اے کریکٹ آنسر ہے۔ جنگ کاظمہ کے بعد میں خالد ابن ولید دوسری بار ایرانیوں پر شاندار فتح سے ہمکنار ہوئے؟ ولجہ میں، آلیس میں، ہیرا میں، مزار یا دریا میں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی۔ خالد ابن ولید کن میدانوں میں ایرانی فوج کے ساتھ ہمکنار ہوئے اور فتح حاصل کی؟ جنگ ولجہ، جنگ آلیس، جنگ ہیرا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی۔ حضرت ابو بکر کے دور کی کس جنگ میں ایرانیوں کو عرب کے عیسائیوں کی مدد حاصل تھی؟ جنگ آلیس، جنگ انبار، جنگ ہیرا، جنگ بویب؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے جنگ بویب۔ وہ کون سا قلعہ بند قصبہ تھے جو خالد ابن ولید نے حضرت ابو بکر کی خلافت کے دور فتح ہوئے؟ مغربی عراق میں انبار، مغربی عراق میں عین التمر یا اے اور بی دونوں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے اے اور بی۔ اس ٹاپک کے باقی MCQs نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے انشاءاللہ۔